کہ بھئی یہ آپ نے سنا, ہم نے 3 ایگزامپل تو آپ کے سامنے بٹھا دیں کہ یہ پاکستان چھوڑ کے گئے اور پھر واپس آ گئے, لیکن آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ سے پوچھنا ضروری ہے, اور آپ یہ بتائیں کہ نوجوان پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, اور اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو کیوں جانا چاہتا ہے, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. اینی باڈی؟ جی جی السلام علیکم سر. جی سر میرا نام نعمان اشرف ہے اور میں ایم فل میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک نجی چینل میں نیوز پروڈیوسر کی جاب کر رہا ہوں. سر ابھی بتایا گیا یہاں پہ کہ 1 سال میں 6 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں. تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری یوتھ, پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یوتھ باہر جاتی ہے, تو سر ہماری گورنمنٹ کو اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ملک سے باہر کیوں جا رہی ہے. اب تو یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار پاکستان میں ہمارا فیوچر نہیں ہے. اب سر دیکھیں میں ایک ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک جاب بھی کر رہا ہوں, میں اتنا وہ نہیں کر پا رہا کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کچھ کر پاؤں. تو لائک سر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا رول. آپ اب سوال نہیں کر رہے نا, آپ سجیشن دے رہے ہیں. جی سر, اب آپ کا سوال آ گیا, اب سوال دیں جی, کوئی کسی کے پاس کوئی سوال ہو. السلام علیکم, میرا نام رانا محمد مظہر خان ہے اور میں یو ایم ٹی سے بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایم بی بی ایس کا جو ڈگری ہے سب سے اہم وہ ہے, کیونکہ اس کا اسکوپ اب پاکستان میں بہت زیادہ چل رہا ہے. تو ہر سال پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ بچہ ایم بی بی ایس کے لیے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیتا ہے. تو تقریباً 3500 سیٹس ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی. تو پاکستان میں اتنی امپرومنٹ کیوں نہیں ہو رہی کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کیا کم پیدا ہو رہے ہیں, یا ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کالجز کیوں نہیں بن پا رہے؟ تو اس وجہ سے جو باقی 3,97,000 بچے ہیں وہ کدھر جائے پھر؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا ایک سوال ہے, آپ اس کا جی آپ دیں. ایک تو ہی ہیڈ ویری ویلڈ کویشچن کہ ایم بی بی ایس از اے ویری گڈ ڈگری, بٹ میں ایک ایم بی بی ایس نہیں ہوں. But because I had the right career counseling and the right advisory, I could go into biology with a skill niche instead of doing an MBBS degree. That's where career counseling comes in. یہ بھی ایک امیج ہے کہ پہلے آپ 6 سال ڈاکٹری کرو پھر آپ یہ کرو. اگر آپ ایک اچھے کاؤنسلر کے پاس پہنچ جاؤ تو آپ ایک ایم ایس سی سائنس کر کے بہت اچھی اسکل سروسز میں پہنچ سکتے ہو. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹاپ ہاسپٹل یا لیب ہے کینسر میں, وہ کہلاتی ہے ماؤنٹ سنائی. اس کی لیب کا جو انچارج ہے وہ پاکستانی ہے اور ڈاکٹر نہیں ہے. اینڈ ہی از ناٹ اے ڈاکٹر. اچھا, ہی از ناٹ ڈاکٹر, ہی از اے بایولوجسٹ. بھٹی صاحب ہی از اے بایولوجسٹ, اور اس کی تنخواہ $2.5 ملین ہے سال کی, اور وہ ڈاکٹر نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں کے اچھے نمبر آتے ہیں ضروری نہیں وہ ڈاکٹر بنے. بالکل ہے نا, کچھ اور بھی they can find a skills another niche. اچھا, اور جی ادھر سے کوئی سوال؟ ہاں جی بیٹا, آپ یہ بچی کو دے دیں. السلام علیکم سر. سر میرا نام انشال شکیل ہے اور میں بی ایس سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں, اپلائڈ سائیکالوجی. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ سارا ٹاپک جو ڈبیٹ والا ہے اس کی بیس شروع جو ہے وہ اسٹارٹ سے ہی ہوتی ہے. وین یو گو ٹو اسکول اور آپ بورڈ دیتے ہو, اور یہ ساری سچویشن او لیولز اور بورڈ 2 طریقے کے ایجوکیشن سسٹم ہے. ہمارا جو خود اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس قدر لیک کرتا ہے کہ ہماری بیس ہی اچھی نہیں بنتی؟ ہماری پرابلم سالونگ اسکلس جو ڈیولپ ہونی چاہیے اس کی جگہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مرزا غالب کو آم کتنے پسند تھے. تو ہماری جو بیسک وہ ہے, وہ اسکل ہے, وہ ہمیں آج تک تو ایجوکیشن سسٹم سے سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے پرابلم کو کیسے کوپ کریں. آپ اگر ریئل لائف سچویشنز میں ایسی چیزیں فیس کریں گے تو ہاؤ یو گونا سالو اٹ. آپ کو مرزا غالب اچھا نہیں لگتا؟ نہیں سر, مجھے اچھے لگتے ہیں, لیکن اٹس جسٹ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور سلیبس جو کریکولم ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ میں تالیاں بجانے پہ مجبور ہوں, اور اس کا جواب آپ دیں کیونکہ آپ کو مرزا غالب بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف قسم کے سلیبس چل رہے ہیں. ہر گلی کا ایک اپنا سلیبس ہے, طبقاتی نظام تعلیم ہے بہت زیادہ. اور گاؤں میں بھی ہارورڈ سکول آپ کو نظر آئے گا, کیمبرج سکول نظر آئے گا. بڑے شہروں میں اپنے سکول سسٹمز ہیں, اور گورنمنٹ کا ایک اپنا سکول سسٹم ہے جس کو ہم میٹریکولیٹ کہتے ہیں, جس میں میں نے اور حامد میر نے بھی پڑھا ہے.
اور لیکن اب ہمارے بچے کچھ اور او لیول اے لیول کیمبرج اور PNA اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. دیکھیں ہمارے جو ماہر تعلیم جس میں میں بھی شامل ہوں اور ہمارے بہت سارے پروفیسر حضرات بھی شامل ہیں، ہم نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے کریکلم کو اور اپنے سلیبس کو صحیح طور پہ استوار نہیں کیا. کہ جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں، جیسے ابھی آپ نے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے، پرابلم سالونگ کی بات کی ہے، اینالیٹک تھنکنگ کی بات کی ہے، یہ ہمارے میٹرکولیٹ کے سسٹم میں نہیں ہے. وہاں پہ آج بھی رٹالائزیشن ہے. آپ رٹ لیں، یہ سلیبس رٹے سے باہر آ جائے تو آپ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے. تو یہ ایسا ہے اور ہم نے اس کے اوپر بارہا آواز اٹھائی ہے. ہماری ایجوکیشن منسٹری کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو ری ویمپ کریں ہمارے سسٹم کو، تاکہ ہمارے بچے بھی جو آپ کا او لیول کا سلیبس ہے یا اے لیول کے سلیبس ہیں یا اس کے مطابق جو مختلف سلیبس اس کے بعد ایٹ پار آ سکیں، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی وہی اپرچونیٹیز ملے جو دوسرے بچوں میں. اور یہ اس میں کیپیبلٹی ہے ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ ول نہیں ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ بڑا ہی سیریس ایشو ہے اور اسی لیے ہمارے طبقات پھیلتے جا رہے ہیں، کئی طرح کے آ رہے ہیں اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی نظام تعلیم ہونا چاہیے، یہ اردو میڈیم، انگلش میڈیم، اے لیول، او لیول، میٹرک، یہ سب ختم کر کے ایک سسٹم بنائیں؟ جی ایک سسٹم ہے اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہو، جو کو میٹ کرے جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کا. یہ ہماری گورنمنٹ کی پورا ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اوپر، پوری منسٹریز ہیں. یہ ہماری ایکچولی پارلیمنٹ نے بنایا، پارلیمنٹ نے اس کے